I would argue that میں یہ کہوں گا کہ پچھلے سالوں کی نسبت اس وقت یہ جنگ عوام کی نظروں میں زیادہ ہے، اور یہ محض اس لیے نہیں ہوا کہ صدر ٹرمپ نے امن مذاکرات کا اور افواج کی واپسی کی گفتگو کا آغاز کیا، بلکہ افغانستان پیپرز کا سامنے آ جانا بہت اہم تھا۔ واشنگٹن پوسٹ جیسے اہم اخبار کی جانب سے تمام دستاویزات کی ریلیز، جن سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی پالیسی کے حساب سے جنگ کا یہ معاملہ کس قدر خراب ہو چکا تھا۔ میرا خیال ہے اس سے ایسے بہت سے امریکی جنہوں نے کبھی اس معاملے پر توجہ نہیں دی تھی، انہیں بھی حقائق کا علم ہوا، اور اس سے امریکی عوامی نمائندوں نے اس پر توجہ دی، اور اب ہم افغانستان کے بارے میں پچھلے کچھ مہینوں سے اتنا کچھ سن رہے ہیں جو ہم نے پچھلے کئی سالوں میں نہیں سنا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے سابق قومی سلامتی کے مشیر اور ریٹائرڈ فوجی جنرل HR میک-ماسٹر کہتے ہیں کہ افغانستان سے فوجیں واپس بلانا ایک غلطی ہے۔ آپ کے نزدیک اس تشویش کے کیا معنی ہیں اور افغان امن عمل میں اس کی اہمیت کتنی ہے؟ اس وقت واشنگٹن میں میک-ماسٹر کا نظریہ ایک غیر مقبول نظریہ ہے، کیونکہ اسے حکومت کے اندر اور باہر دونوں جگہ ہی کوئی زیادہ حمایت حاصل نہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک اہم نظریہ ہے۔ میک-ماسٹر ایک اہم بات کو اٹھا رہے ہیں کہ بھلے ہی ہمارے پاس افواج کو واپس بلانا آخری حل ہو، لیکن افغانستان کو یوں چھوڑ دینا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بہت مشکل بھی ہے، اور میرے نزدیک لب لباب یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے لیے کوئی اچھا آپشن بھی نہیں۔ رکنا بھی برا ہے، چلے جانا بھی برا ہے، بیچ کے کسی راستے کی تلاش کی کوشش ضرور ہے، مگر اسے ڈھونڈنا آسان نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کا افغانستان سے فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ ہم دیکھتے ہیں کہ پینٹاگون کی طرف سے سراہا گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر امریکہ کی سویلین اور ملٹری لیڈرشپ ایک ہی صفحے پر ہے؟ یقیناً فوج میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ مزید وسائل اور وقت خرچ کیے جانے کی ضرورت تھی، اور اس سے طالبان کے خلاف کامیابی مل سکتی تھی، لیکن اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب امریکی حکومت طالبان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر چکی ہے جس کے مطابق امریکی افواج کو وہاں سے جانا ہوگا اور دونوں دھڑوں کو آپس میں لڑائی بند کرنا ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم جنگ کے خلاف ایک سفارتی حل پر واشنگٹن میں سب کے متفق ہونے کی بات کرتے ہیں، تو نہ صرف سویلین لیڈرشپ کے درمیان بلکہ ملٹری لیڈرشپ میں بھی اس بات پر اتفاق نظر آتا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے واشنگٹن، کابل اور طالبان کے درمیان دوحہ میں شروع ہونے والی بات چیت سے آپ کس حد تک پر امید ہیں؟ طالبان افغانستان میں ایک بہت ہی مختلف قسم کا سیاسی نظام متعارف کروانا چاہتے ہیں، جو لگ بھگ اسی مذہبی سرکاری نظام سے ملتا جلتا ہے جو 1990 کی دہائی کے آخر میں طالبان نے افغانستان میں قائم کیا تھا، جبکہ افغان حکومت، آپ چاہے اسے جو بھی کہہ لیں، سیاسی نظام میں جمہوریت کا تصور رکھتی ہے۔ ایک اور وجہ جو مجھے اس بات چیت کے آگے بڑھنے اور کامیاب ہونے پر شک میں مبتلا کرتی ہے، وہ یہ کہ طالبان کو سبقت حاصل ہے، ان کے پاس وقت ہے۔ اگر انہیں افغان حکومت کی پیشکش پسند نہیں آتی تو وہ اسے رد کرتے ہوئے میدان جنگ میں واپس جا سکتے ہیں، اور وہ ایسی جنگ ہے جس کے بارے میں انہیں یقین ہے کہ وہ جیت کر ہی رہیں گے۔